بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ انفال شروع کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کی سورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی تیسری سورت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ترتیب دیا ہے، جس طرح سے اس کو اس موجودہ شکل میں ڈیزائن کر کے ہم کو دیا ہے، جو قرآن کی واحد ترتیب ہے، اس میں جن چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ تمام سورتوں کے اندر ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک مرکزی مضمون کے گرد آیات کا جڑنا، یہ ڈیزائن میں۔ دوسرا جو کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 6 سورتوں کے علاوہ جو استثناء ہیں ایکسیپشنل، باقی 108 سورتوں کو اللہ نے جوڑا جوڑا بیان کیا ہے، جوڑا جوڑا اس کو پریزنٹ کیا ہے، یعنی 54 جوڑے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ پورا قرآن ایسے سٹرکچر کیا گیا ہے کہ اس میں 7 سورتوں کے گروپس ہیں، ایسے کہ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے ہوتا ہے، اور ہر گروپ کا اختتام، خاتمہ، ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ مکی مدنی صورتوں پر مشتمل 7 گروپس ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہیں۔ ہر گروپ کا اپنا ایک مضمون ہے کہ جس کو تمام صورتیں ایک سیکوینس میں اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اس کی طرف بڑھتی ہیں، اس کو ترتیب سے مکمل کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو دوسرا گروپ ہے سورتوں کا، یہ 4 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام، سورہ نمبر 7 سورہ اعراف۔ یہ دونوں صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں۔ اس کے بعد آج سے ہم کو سورہ انفال شروع کرنی ہے۔ یہ اور اس سے اگلی سورہ سورہ توبہ، یہ مدنی سورہ ہے اور یہ دونوں بھی جوڑا ہے۔ ان تمام صورتوں کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کی، اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ان پر غلبہ دیا، کامیابی دی، اور کیسے وہ دین کے دشمن کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جان لینے کے باوجود ٹھکرا دیا، اللہ نے ان کو اسی دنیا میں سزا دی۔ یہ اس کا مضمون ہے۔ اس مضمون کو حاصل کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس گروپ میں جو 4 صورتیں ہیں ان کو ایک ترتیب سے ایک آپ کہیے گول دے دیا کہ جو کلائمیکس تک لے جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلی سورہ سورہ انعام کا موضوع ہے دعوت، خاص طور پر اہل عرب کو، امیوں کو، بنی اسماعیل کو، اس پیغام کو ماننے کی دعوت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سورہ اعراف جو اگلی سورہ ہے اس میں ان لوگوں کو انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، انہیں وارن کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس پیغام کو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے، چونکہ یہ اللہ کے رسول کے مخاطب ہیں، براہ راست ان کو پیغام پہنچ رہا ہے، ان کو آخرت میں پکڑ سے پہلے
اسی دنیا میں اللہ کی سزا سے دوچار ہونا ہو. سو دعوت، انویٹیشن، اس کے بعد انذار، وارننگ. یہ تیسری سورہ ہے جو ہم آج شروع کر رہے ہیں. اس میں جو مضمون ہے وہ ہے پریپریشن، تیاری. کس چیز کی؟ اس عذاب کے نازل ہونے کی کہ جس کی وارننگ پچھلی سورہ میں دے دی گئی. اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان قوموں پر کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، دو میں سے کسی ایک شکل میں آ سکتا تھا. یا وہ آتا کسی نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے، آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے، یا پھر وہ عذاب آتا رسول پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے. یہ دوسری شکل اس وقت ہوتی، اس کے ہونے کا امکان ہوتا جب رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوتے. جب تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے ماننے والے پروببلی شاید مشکل سے ڈبل فگرز میں ہوں گے، پروببلی نہیں تھے. ایسی صورت میں عذاب آتا کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے. لیکن جب پیغمبر کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوتے تو پھر یہی عذاب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی تلواروں کے بظاہر ذریعے سے نافذ کرتا. چنانچہ جن لوگوں کو اللہ اپنے اس کام، اس پروجیکٹ کے لیے منتخب کرتا، ان میں پہلے وہ یہ چاہتا کہ وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ جو خدا کے کام کرنے والے لوگوں میں ہونی چاہیے. چنانچہ اس نے اس سورہ مبارکہ میں اس کی تیاری کرائی. اور اگلی سورہ، سورہ توبہ، یہ عذاب کی سورہ ہے، پنشمنٹ کی سورہ. اس تیاری کے بعد وہ عذاب آ گیا، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروسیس شروع کیا تھا. چنانچہ سورہ توبہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے. اور سورہ مبارکہ کا جو موضوع اور مزاج ہے وہ اللہ کے غضب اور اس کے ناراضی کے نتیجے میں ایک قوم کے اوپر عذاب کو بیان کر رہا ہے. چنانچہ وہ عذاب کی سورہ ہے، پنشمنٹ. سو آپ دیکھیں اس گروپ میں ایک ترتیب کے ساتھ پوری بات بیان کی گئی: دعوت، انویٹیشن، انذار، وارننگ، تیاری، پریپریشن، اور عذاب، پنشمنٹ. تو یہ ایک ترتیب ہے جس میں بات چل رہی ہے. دعوت، دعوت. سو توبہ، توبہ اس کو برات بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں زیادہ اس کا نام توبہ. دعوت، انویٹیشن. برات کا مطلب ہے بری الذمہ. اللہ کو اب کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ان کی پروٹیکشن، ان کو بچانے کے لیے خدا تعالیٰ عام طور پر ذمہ داری لیتا ہے، اب کوئی ذمہ داری نہیں، وہ اب اس کو ڈیزرو نہیں کرتا. سو اب یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ انفال. اس کا موضوع ہے تیاری، یعنی اس عذاب کی تیاری کہ جو عذاب آنے ہی والا تھا، لیکن چونکہ اس کو آنا تھا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے، اس لیے اللہ نے پہلے اس بات کا اہتمام کیا اس سورہ مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول کے ساتھی اخلاقی، روحانی، عسکری اور حالات کے اعتبار سے اس عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. سو اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال یعنی مال غنیمت. یہ نفل کی جمع ہے. نفل ہم جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ پر ایک حق بنتا ہے اس سے زیادہ، ذمہ داری جو ہے لازم اس سے زیادہ.
ہمارے یہاں بھی یہ نفل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عبادات ہیں. تو یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. یعنی اصل میں تو یہ مسلمان جنگ جہاد میں شامل ہوئے تھے اللہ کے حکم کے نتیجے میں. اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ یہ اس جہاد کے پروسیس کا حصہ بن جائیں. اس میں جو مال غنیمت آیا ہے یہ تو ایک ایڈیشنل چیز ہے, اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں, مگر یہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے اس علاقے میں رول یہ تھا کہ جب لڑائی ہوتی اور دشمن شکست کھا جاتا اور بھاگ جاتا, جو فوجی سپاہی جو مال پکڑتا وہ اس کا ہو جاتا. تو کافی بدمزگی ہوتی, ہر آدمی کہتا کہ میں اب مال کو حاصل کروں. معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد بھی کچھ لوگوں میں یہ بدمزگی ہوئی اور انہوں نے آپس میں بحث کرنی شروع کر دی کہ یہ مال سب کا ہونا چاہیے. یہ کچھ نے کہا کہ ہم نے جو پکڑا ہے ہمیں ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں سے شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ مال غنیمت یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم اس پر بحث کرو اور آپس میں لڑو. تمہیں تو خدا نے منتخب کیا ہے کسی ایک بہت بڑے کام کے لیے. اس معاملے میں تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. قل الانفال للہ والرسول, ان کو بتا دو کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے, یعنی تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عام جنگوں میں سے کوئی جنگ نہیں ہے جس میں لوگ آتے, جنگیں لڑتے, مال لوٹتے اور اپنے پاس لے جاتے. یہ خدا کی طرف سے اس کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ایک اسپیشل جنگ ہے جو تم لڑ رہے ہو. اس کے رولز عام جو قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں ہوں گے. تو یہ واضح کر دیا بالکل شروع, یہی اس کا موضوع ہے سورہ مبارکہ کا. فاتقوا اللہ, چنانچہ اللہ سے ڈرو, یعنی اپنی پوزیشن سمجھو. تمہاری حیثیت کوئی عام جنگجو لوگوں کی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے تمہیں ایک خصوصی مشن کے تحت اس حکم میں اس فیصلے میں شامل کیا ہے. چنانچہ اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپس کے معاملے کی اصلاح کرو. یہ جھگڑا مت کرو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے کیا شرف دیا ہے. تو عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ کہہ دی کہ یہ گھوڑا میرا ہے, یہ تلوار میری ہے, یہ جو ہاتھ آیا زیرہ بختر یہ مجھے ملنا چاہیے. یہ عام لوگوں کی پرابلمز ہوتی ہیں. تمہارا معاملہ بڑا ڈفرینٹ ہے. سو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہو اور جھگڑے مت کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو, اوبیڈینٹ ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن, اگر تم اپنے آپ کو اس شرف کا حصہ بنانا چاہتے ہو کہ جس شرف کے مطابق تم کو یہ حیثیت ملے کہ تم اللہ کی فوج کے حصہ بنو, تو پھر تم کو اس میں اپنے رویے کو دیکھنا چاہیے کہ تم آپس میں جھگڑا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کے ساتھ اس میں شامل ہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن. اللہ اور رسول کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کرو, اور اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دو اطاعتیں کرو, ایک تو میری کرو اور ایک میرے رسول کی کرو. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. یہ بعض اوقات لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے قرآن مجید کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا مطلب ہے حدیث کی اطاعت. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ خود زمین پر نہیں آتے,
اس نے اپنی اطاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، جنہوں نے ہم کو دین دیا ہے، جس دین کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن پڑھنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، اور اس کی وضاحت میں اس کے فٹ نوٹ کے طور پر حدیث کو سمجھنا ہے۔ سو یہ ایسے نہیں ہے کہ ادھر بھی کرو ادھر بھی کرو۔ فرمایا انما المومنون، اگر تم واقعی مومن ہو تو جانو کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی اللہ کی صفات بیان کی جائے، اللہ کا پیغام پیش کیا جائے، اللہ کے احکام پیش کیے جائیں، تو وہ بہت متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر اس احساس کی وجہ سے کہ یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، وہ اس کے ساتھ ایک سنجیدگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ سارا معاملہ ہی اصل میں سنجیدگی کا ہے۔ آپ جس چیز کو اہمیت دیں گے آپ اس کے بارے میں سیریس ہوں گے، جب آپ اس کے بارے میں سیریس ہوں گے تو آپ کے اندر اس کے لیے قدر، اہمیت، روب پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی صفات کا، اس کے احکام کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی مانتے ہیں، اور جب کبھی ان ایڈیشن ان کے سامنے اللہ کی مزید آیات آ جاتی ہیں، کوئی حکم آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہم پہلے ہی اس کو مانتے ہیں، مگر یہ مزید ہمیں ایک موقع مل گیا، ہمارے اس ایمان ہی کا یہ ایک اور مزید ایکسٹینشن ہے جو ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم وی آلریڈی بلیو ان اٹ، مگر اس میں ایمان کو مضبوط کرنے، اضافہ کرنے کا ایک اور امکان آ گیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اہل کتاب میں سے بعض جو اچھے اہل کتاب ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں، وہ عرب کے علاقے میں آئیں گے، کچھ اور نشانیاں بھی تھیں۔ جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا علم ہوا، ان کو اطمینان ہو گیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ بھائی یہی تو وہ چیز تھی جس کا ہمیں انتظار تھا، ہم تو پہلے ہی مانتے تھے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ مان رہے ہیں اس کی مزید مینیفیسٹیشن آپ کے سامنے آ جائے تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی میں نے دعا کی تھی، دعا میں نے اس اطمینان کے ساتھ کی تھی کہ میرا رب میری دعا سنتا ہے۔ اگر یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے تو بندے کے اندر اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کمال ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اطمینان میں، خدا کے بارے میں کانفیڈنس میں، خدا کے ساتھ تعلق میں جو ایک گرم جوشی ہونی چاہیے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس ایمان کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میرا رب کوئی غلط فیصلہ کبھی نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے کہ میرے رب کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، تو پھر اعتماد کس پر کیا جائے؟ کسی بندے پہ کیا جائے، کسی سسٹم پہ کیا جائے؟ میرا رب ہے جی، آئی ہیو فل کانفیڈنس ان اٹ۔ ہاں
گڑبڑ ہو سکتی ہے. جب گڑبڑ ہوگی تو میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا, یار میرے رب نے تو وہ تو صحیح فیصلہ کرتا ہے, مے بی آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. لیکن اس سے کوئی مایوسی نہیں ہوتی, اس سے آدمی اسٹرگل کرتا ہے, اپنے رب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ لوگ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پہلے جو چند باتیں تھیں, یہ تو آپ سمجھیں کہ ایمان کے ثمرات برگبار وہ تھی جن کو بیان کیا گیا. اب ان کو یکجا کر کے, جس کو کہتے ہیں شیرازہ بندی, وہ کیا چیز ہے کہ جو which holds it together, وہ اصل میں نماز اور زکوٰۃ. بندہ مومن کون ہے؟ بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اپنے رب سے بھی تعلقات ٹھیک ہوں اور بندوں سے بھی تعلقات ٹھیک ہوں. وہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہو اور حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہو. تو حقوق اللہ کا کے جتنے تقاضے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمایاں اہم نمائندہ تقاضا نماز ہے. 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, جھکنا. تو وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں سارا ہمارا نہیں ہے, اس میں ایک حصہ اس کے بندوں کا ہے, وہ ان پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ خلاصہ بیان کر دیا کہ اہل ایمان یہ ہوتے ہیں. فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا, یہی لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں سچے. لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں. یعنی ہر ایک کی پرفارمنس, کوالٹی, خلوص کے لحاظ سے درجات فرق ہوں گے. کسی کا گھر ایسا ہوگا اور کسی کا گھر ویسا ہوگا. کسی کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی اور طرح کی, کسی کو اور طرح. وہ جیسی پرفارمنس ویسا ہی نتیجہ. یہاں تو گھپلا ہوتا ہے, وہاں کوئی گھپلا نہیں ہوگا. معلوم ہوتا ہے مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلز میں لوگوں کی پرفارمنس کے مطابق ان کو الگ الگ ملے گا, درجات ہوں گے. جتنے بندے اتنے درجات, جنت میں بھی جہنم میں بھی, کیونکہ خدا کو پرفیکٹ جسٹس کرنی ہے. تو لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں. ومغفرۃ, اور مغفرت بھی ہوگی. سبحان اللہ. یعنی خدا تعالیٰ جنت کا ذکر کرنے کے باوجود یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ بندے جو ہیں یہ فرشتے ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے. غلطیاں ہوئی ہوں گی. ابھی آپس میں ان کا جھگڑا بھی ہوا ہے, یہ گھوڑا میرا ہے, میرا گھوڑا ہے. تو اللہ نے سمجھا دیا, ٹھیک ہو گئے. تو اب یہ غلطیاں ہیں, اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کا رویہ ٹھیک ہے, ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے. چنانچہ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی, وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہیں, وہ عاجز ہیں, ہمبل ہیں, ان کے اندر اکڑ کوئی نہیں ہے, ان کے اندر ضد کوئی نہیں ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے وہاں کے جنت میں درجات ہوں گے, اور ان کو معلوم ہوگا کہ یار وہ جو گڑبڑ کی تھی میں نے, جس سے میں شرمندہ ہوتا تھا کہ یار میں کیسے قیامت کے روز خدا کو فیس کروں گا, شرمساری ہوگی یار, ذلیل ہو جاؤں گا میں. اور ایٹیچیوڈ ٹھیک تھا, معافی مانگنے کے بعد معاف ہو گئے. درجات بلند ہیں اور وہ غائب ہو گئے, یعنی اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا مغفرۃ و رزق کریم, اور رزق ملے گا عزت والا. یعنی بندے کے پاس بہت کچھ ہے مگر وہ ذلیل ہو کے لے گئے. جب کمانے جاتا ہے تو ذلت رسوائی ہے, بندے برا بلا کہیں یا یہ کیا گھٹیا آدمی ہے یار, ہمارا مال لوٹ رہا ہے. نہیں, رزق ملے گا اور عزت کے ساتھ ملے گا. عزت یعنی خدا تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تو نے یہ دنیا گزاری تھی نا, یہ اس کا نتیجہ ہے, شاباش, میں تمہاری قدر کر رہا ہوں. یہ عزت اس کو ملے گی. رزق کریم, عزت والا رزق. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, اسی طرح کی کوئی صورتحال تھی جس میں نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے بالحق, حق کے ساتھ, ایک صحیح مقصد کے ساتھ. یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے قرآن مجید میں ہم سب کو, کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی تھی اور پھر کچھ اور شروع ہو گئی.
مطلب کہتا ہے گاڑی یوں جا رہی ہے تو اچانک یہ کدھر چلے گی؟ تو لوگ پھر کہتے ہیں یار کوئی نہیں، اللہ میاں کا کلام ہے، بادشاہ ہے وہ ادھر جائے تو کون ہو آر یو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید تو یعنی شاہکار ہے یعنی پریزنٹیشن کا، اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ حکمت کی کتاب ہے. یاسین والقرآن الحکیم، گواہ ہے یہ پر حکمت قرآن، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوگوں کو فرشتے اتار کے نہیں دکھائے. زمین میں کوئی صحرا میں مکے کے گرد کوئی باغ نہیں بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر سونے کا نہیں بنایا جس میں کہ آپ سونے کی چاندی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے، جو ان فضول لوگوں نے فرمائش کی. بلکہ اگر کوئی چیز بیان کی آپ کی رسالت کی سچائی کے طور پر تو یہ قرآن ہے. تو یہ قرآن پر حکمت قرآن ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر جا رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ غور کریں اور ادھر ادھر دیکھیں، اور اپنے دماغ میں یا اپنی نوٹ بک میں ایک بہت بڑا حصہ رکھیں کوشچن مارکس کا. یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، another question mark. قرآن مجید کو لے کے بیٹھے، ایک نسخہ ہو آپ کے پاس پینسل کے ساتھ. پینسل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پینسل مٹائی جا سکتی ہے، پین سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور لکھیں انڈر لائن کریے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کوشچن مارک، یہ پیراگراف کہاں سے آ گیا. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ سیکھیں گے، آپ پوچھیں گے، آپ دریافت کریں گے، آپ غور کریں گے، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور پھر پتہ کیا ہوگا؟ وہی جو قرآن نے ابھی کہا، زادتہم ایمانا. آپ کہیں گے سبحان اللہ، ویسے یار میرا خیال تو یہی تھا کہ قرآن بڑی حکمت والی کتاب ہے، تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں آگی بات کہ اس پیسج کو تو یہی ہونا چاہیے تھا، بالکل یہی ہونا چاہیے تھا. یہ الفاظ اور سیاق سباق بتا رہا ہے. دیکھیں یہ بات کہ اسی طرح کی صورت پیش آئی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو بات ہوئی تھی نا جھگڑا مال غنیمت کا، اس میں لوگ پھنس گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا کہ کس چکر میں پھنس گئے ہو بھائی، تم یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو بہت بڑا کام ہے، اس میں پھنسو گے تو کام نہیں ہوگا. تمہیں ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا ہے اور تم اس پر لڑ رہے ہو کہ یار چائے مجھے پہلے ملے گی. یار کیا پاگل ہو یار، چائے کو چھوڑو میرے یار، تم تو بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور پھر ان کو بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اب فرمایا کہ دیکھو اسی طرح کا ایک مسئلہ ہوا تھا پہلے بھی، کما اخرجا کا، بالکل ایسی ایک سچویشن ہوئی. اخرجا کا، جب نکالا تم کو تمہارے رب نے، من بیت کا، تمہارے گھر سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بالحق، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ اہل ایمان میں سے ایک گروہ اس میں نہیں نکل رہا، یعنی ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی. لَكَارِهُونَ، کراہت سے، unwillingly وہ نکل رہے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ غزوہ بدر کی بات ہے. غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ خاص طور پر اس لیے ہوا ہے کہ سورہ انفال آپ جانتے ہیں تیاری کی سورہ ہے. اس تیاری میں اصل میں تیاری کس چیز کی تھی؟ کہ اللہ کا عذاب آنا تھا. اللہ کا عذاب اللہ نے طے کیا ہوا ہے، آئے گا تب جب لوگ انکار کرنے والے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کو آخری حد تک ثابت کر دیں. خدا تعالیٰ کیا بڑی گنجائش ہے، بڑا مہربان ہے. وہ کوئی معمولی غلطیوں پر پکڑ کے لوگوں کو نہیں عذاب سے دوچار کر دیتا. چنانچہ اس نے ایک قوم کو کہ جس کو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست پیغام پہنچایا، عذاب سے اگر دوچار کرنا تھا تو پہلے اس سے ان کو بات آخری حد تک پیش کرنی تھی، ایسے
کہ ان کے لیے انکار گریز کی کوئی وجہ ایکسکیوز باقی نہ رہے. عرب کے ماحول میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، خاص طور پر مکے والوں کے لیے اور بنی اسماعیل کے لیے، اور وہ تھا قریش کی لیڈرشپ. قریش کے جو لیڈرز تھے وہ اتنے سخت، اتنے جابر اور اتنے انفلوئنشل تھے، ان کا روب اتنا تھا کہ ان کی موجودگی میں عام آدمی دیر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مانے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو عذاب الٹیمیٹ آیا ہے اس کو نازل کرنے سے کہیں پہلے، وہ تو آپ سمجھیں اعلان ہوا ہے 9ویں ہجری میں. 2 ہجری میں غزوہ بدر میں پہلا کام یہ کیا کہ قریش کی ساری لیڈرشپ کو غائب کر دیا، ختم کر دیا. ان کے اوپر ان 15 سالوں میں پہلے سے حجت تمام ہو گئی. آپ مکی دور کی بہت سی صورتیں اور آیتیں پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بات ہی ہو رہی ہے قریش کے لیڈر سے. باقی سب لوگ بیک گراؤنڈ میں، یہی لوگ ہیں کہ جو فور فرنٹ میں. چنانچہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، اسلام قبول کرنا، وہ تو اکثر نے کر لیا تھا. یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن قرآن یہاں لقد حق القول علی اکثرہم میں اکثرہم سے یہ قریش کے لیڈرز مراد لے جائے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ضد ہر دھرمی میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پہلے غائب کرنا ہے، اور غائب کیا ان کو بدر میں، اور بدر کا ذکر کیا انفال میں، کیونکہ یہ تیاری کی صورت. تیاری کا ایک حصہ یہ تھا کہ راستے کی وہ دیوار ٹوٹ جائے کہ جو عام لوگوں کو ماننے سے روک رہی تھی. جو خدا کی مہربانی ہے. چنانچہ غزوہ بدر، وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، انسانی تاریخ کی جنگوں میں وہ یونیک جنگ ہے جس جنگ میں سارے جرنیل مارے گئے، کوئی آرڈنری سولجر نہیں مارا گیا. آل 70 لیڈرز ور وائپڈ آف. ایک بچ گیا تھا، ابو لہب، اس کو الگ سے مار دیا، اس لیے کہ یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ اب اس کے بعد مزید مہلت ملے لوگوں کو، اور وہ وداؤٹ انڈر پریشر وہ ایک مرتبہ پھر غور کریں، اور اگر ان کو توفیق ملتی ہے تو مانیں، اور اگر وہ بھی ضد اور ہٹ دھرم ہو جائیں تو ان کو بھی پکڑ لیا جائے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نکلیں گے تو اللہ نے شروع ہی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا آپ کے گھر سے، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق کے لیے نکالا ہے، یہ ایک بڑے مقصد کے لیے نکالا ہے. وہ مقصد کیا تھا وہ ابھی آگے بیان ہو رہا ہے کہ لیحق الحق بکلماتہ، تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کرے اپنے فیصلے سے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل دکھا دے. میں یہ اس میں اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے، چونکہ بہت سے لوگ دین کو سمجھتے ہی تاریخ سے ہیں، قرآن سے نہیں سمجھتے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دین کو سمجھتے، دین کو بیان کرتے ہیں ان تاریخی واقعات سے کہ جن کو انسانوں نے بیان کیا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں غزوہ بدر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اصل میں مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے. قرآن اس کا انکار کر رہا ہے، یہ تہمت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے بندے یہ نہیں کرتے. بھائی کسی ٹریڈ کیرون پر حملہ کرنا کوئی شرافت ہے؟ قرآن مجید نے بتایا کہ وہ نکلے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد حق تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالے اور ان لوگوں کے سامنے فیس ٹو فیس کرے کہ جو لشکر لے کے آ گئے تھے، بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ختم کر دیا جائے. اس لیے بھی
کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈیشنل دین کو چیلنج کیا ہے اور یہ پاپولر ہو گئے ہیں، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین خطرے میں، اور اس لیے بھی کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے، اگر ان کی طاقت اور مضبوط ہوئی تو ہماری تو معیشت بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے قافلے آئیں گے اور یہ ان کو روک لیں گے، لوٹ لیں گے. ان کے خدشات تھے. لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا بالحق، ایک مقصد حق کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان میں سے ایک گروہ وہ زبردستی بادل ناخواستہ جا رہا، یعنی ان کے اندر اس کے لیے آمادگی نہیں تھی، وہ ناگواری سے جا رہے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کا ایک چھوٹا گروہ تھا، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا کہ ان کا تذکرہ ہی نہ ہو. سو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ منافق تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ طے کر لیتا ہے کہ میں یہاں ان کی مخالفت کے لیے موجود ہوں. اس لیے تھے کہ کمزور تھے، ہمارے اندر ہوتی ہے جیسے کمزوری، نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن ذرا دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی، اس ٹائپ کے تھے. سو فرمایا کہ یجادلونک، ان میں سے بعض منافق بنے لیکن ابھی طے نہیں ہوا. یجادلونک، یہ جھگڑتے ہیں آپ سے فی الحق، حق کے بارے میں. بعدما تبین، حالانکہ ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا. یعنی یہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی بہانے بنا رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ اچھا ہے تجارتی قافلے کو ہم اگر اس طرف جائیں گے تو ہمیں سامان مل جائے گا، ہماری معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے، ان کی بھی معاشی حالات خراب ہوں گے اور ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. سو ایسے موقع پہ آدمی جو خوبصورت دلائل پیش کر سکتا ہے وہ انہوں نے پیش کی اور اس سے انہوں نے بحث کی. بعدما تبینہ، حالانکہ ان پر یہ واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا پلان کیا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ شروع سے اس بات کو کلیئر رکھا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے کہ جس کے بعد قریش کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی. فرمایا کانما یوساقون الی الموت، ایسے کہ جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. یوساقون وہم ینظرون، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے. سو ان کے اوپر ایسی دہشت طاری تھی، ایسی کیفیت طاری تھی کہ وہ اپنی ایسا لگتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو بھی خیال کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شاید ایک رات پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رویا میں، کہ جو آپ کے لیے وحی کا ایک ذریعہ تھا، یہ دکھا دیا اشارتاً کہ ایک دشمن کا گروہ ہے کہ جس پر آپ کو غلبہ ہو. سو آپ نے اپنے اس انڈرسٹینڈنگ، اس اللہ کے پیغام کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا. اس کو ویگ رکھا گیا، غیر واضح، پرپزلی، تاکہ لوگوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کا مرائل کیسا ہے، ان میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بارے میں عزم رکھتے ہیں کہ ہم دشمن سے لڑیں گے. یہ قریش، انہوں نے مکے میں ہمارے ساتھ مخالفت کا رویہ اختیار کیا، حق کو ٹھکرایا، اور ابھی بھی وہ اسی میں اڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو فیس کریں گے اور اللہ کے حکم سے ان کا صفایا کریں گے. فَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ وہ گروہ کے جو غیر ذات شوکہ، جو مسلح نہیں ہے، کانٹوں کے بغیر ہے، وہ تمہارے لیے ہو. یعنی دو گروہ آ رہے تھے، ایک مکے سے آ رہا تھا اور ایک شام سے آ رہا تھا. تو اب یہ بات طے تھی
خدا کی طرف سے یہ دکھا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک گروہ پر غلبہ حاصل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کر دی جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ ان میں سے یہی کمزور لوگ انہوں نے کہا جی چلیں ابو سفیان والے قافلے کی طرف، یعنی یہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کی۔ جی جی ایک شام سے آ رہا تجارتی قافلہ، وہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا، ان کو خدشہ ہوا ابو سفیان کو کہ یہ مدینے میں مسلمان جو ہے روک لیں گے، لوٹ لیں گے۔ اس نے پیغام بھجوایا، ان کو تو بہانا چاہیے تھا، یہ اٹھ کے آ گئے، یوں ہوا۔ جی اصل یہی بات پوچھتی تھی کہ کنونشنل سٹوری تو یہی ہے کہ پہلے قافلہ آ رہا تھا اور پھر جب یہ خبر ملی کہ قافلے پر اٹیک ہوگا تو وہ سب ٹھیک ہے، سوائے اس بات کے کہ مسلمان وہاں جائے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ فرمایا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، حالانکہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حق کو حق کر کے دکھائے، یعنی حق کو حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، وہ آگے بیان کر رہا ہے یرید اللہ ان یحق الحق، کہ حق کو حق کی شکل میں ظاہر کرے، بکلماتہ، اپنے فیصلوں سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑ کاٹ دے۔ یہ جو قریش تھے 70، یہ واقعی ان کی جڑ تھی، یہ کٹ گئی تو جڑ کٹ گئی، یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرم اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل نہیں کیا کہ اعلان کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا۔ تیاری میں ایک عنصر، ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سلیکشن ہو۔ بھائی ناؤ وی آر ایٹ وار، آؤ تم میں سے کون ہے کہ جو شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا اعلان وہاں تب ایسے ہوا، ایک موقع آ گیا، لوگوں کو بتایا گیا جی کہ ایک ادھر سے آ رہا ہے، وہ کیل کانٹے سے لیس تم سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے اور ان سے لڑنے کا امکان ہے، اور ادھر سے آ رہا ہے جس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں اور وہ ہیں، اور ان کا کچھ، ان کو دفاع کرنے والے لوگ ہی بہت تھوڑے ہیں۔ تو بتاؤ کیا موڈ ہے؟ اس موقع پر بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی، اور سیرت کی کتابوں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین نے اپنے ایمان کے جذبے کا اظہار کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات کیا انصار کی طرف۔ مہاجر تو پہلے ہی تیار تھے، وہ تو ایمان کے جذبے سے سرشار تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، تو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی تھی اس موقع پر، انصار جو صحابی تھے، انہوں نے جو شاندار تقریریں کی ہیں اور کہا کہ آپ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیے، جنہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جائیں آپ اور آپ کا رب اور لڑیں، انا ہاہنا لقاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں، نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں آپ جائیں گے، جو جو ہوگا ہم اس میں شریک ہیں، ہمارے بارے میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ سو یہ سارا ہونا ہی اس طرح تھا کہ جب یہ ایک تھوڑا سا شروع میں ویگ معاملہ رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ معلوم ہو کہ کون کس جذبے کے ساتھ ہے، ورنہ خدا کا منصوبہ تو بالکل واضح تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ وہ حق کو حق کر کر دکھائے اور باطل کو باطل کر کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کی ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہوں گے بلند سے بلند، ومغفرت، اور مغفرت ہوگی، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہوگا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اسی طرح کا معاملہ کچھ ہوا جب آپ کے رب نے نکالا آپ کو اے پیغمبر آپ کے گھر سے ایک مقصد کے لیے، مقصد حق کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، وہ ناگواری کے ساتھ نکل رہا تھا۔ یجادلونک، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، فی الحق، حق کے معاملے میں، بعدما تبینہ، اس کے باوجود کہ ان پر واضح ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت، ایسے کہ گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے تھے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے بارے میں، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے، تم اس پر غالب آ جاؤ گے، وَتَوَدُّونَ، اور تم نے پسند کیا، اَنَّ غیر ذات شوکتی تکون لکم، کہ وہ کہ جو غیر مسلح ہے، ایل کانٹے کے بغیر ہے، وہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے ارادہ کیا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو حق کی شکل میں واضح کرے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ تاکہ وہ حق کو حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرم کتنا ہی اس کو ناگوار کیوں نہ سمجھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اگر آپ اس موقع کی بات کر رہی ہیں تو ہاں ایسا ہی تھا، ایک گروہ جو مکے سے آیا اور ایک گروہ کے جو وہ تجارتی قافلہ لے کے آ رہا تھا، ورنہ تو سورہ توبہ کو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 گروہ تھے، ایک مشرکین، ایک اہل کتاب اور ایک منافقین۔ سر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی کہ جب وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر نبی کے ساتھیوں کے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے تھے پھر انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو قتل کرا تھا، تو یہ بھی وہی عذاب تھا ایسے ہی، اور دوسرا کوشچن یہ کہ یعنی بات سمجھ میں آ گئی نا، ہاں جی، لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے لوگوں کو مارو۔ ہاں جی، اللہ کے رسول کے سامنے شرک ہوگا تو اس کی سزا موت ہے۔ تو تب ہارون علیہ السلام بھی تو موجود تھے، تو اللہ نے بیٹی کو نہیں کروا دی جب وہ کر رہے تھے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی۔ دیکھیں یہ بات واضح ہے کہ اصل رسالت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ہارون علیہ السلام تو رسول بنے تھے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پہ، تو جو اصل ہے وہ موجود نہیں ہے اور عذاب آ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے تو کچھ آپس میں گفتگو بھی ہوئی، جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے جلال میں آ گئے، تو پھر بات یہ واضح ہوئی جب ان پر کہ نہیں، ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوا۔ ہارون علیہ السلام پہ غصہ ہو گیا، بھائی غیرت حق تھی نا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا اس قوم کو، اور آپ کی رائٹ انڈر یور نوز یہ بچڑے کو معبود بنا لیا گیا ہے، تو وہ امیڈیٹلی تو آدمی کے اوپر یہ ہوتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوئی کہ پھر آپ نے کیا کیا، وہ جو موقع کی نزاکت جب سمجھائی ہارون علیہ السلام نے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی۔ اچھا سر یہ دیکھیں جو سارے گروپ ہیں قرآن پر کی صورتوں میں،
تو ہر ایک میں یہی سیکوینس بار بار انویٹیشن، وارننگ، پریپریشن، پھر پنشمنٹ، اسی طرح سے ہے. اور اگر اسی طرح تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو؟ ایک ہی بات دفعہ تو بات سمجھو. دیکھیں گروپس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر گروپ میں کوئی ایک موضوع زیادہ نمایاں ہو. مثال کے طور پر یہ آپ کے 3 موضوعات ہیں: توحید، آخرت اور رسالت. آپ آگے کے گروپس میں دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک گروپ میں کوئی ایک دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں. مثال کے طور پر جو چوتھا گروپ ہے جس کے اختتام پر سورہ احزاب آتی ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسالت زیادہ نمایاں. اس کے بعد جو سورہ سبا سے شروع ہونے والا گروپ ہے اس میں توحید زیادہ نمایاں. سو یہ اس میں ایمفسس کا فرق ہے. اور ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں گے کہ مکی دور کی جو صورتیں ہیں پہلے آپ میں، وہ جب آتی ہیں تو ایک ترتیب سے آتی ہیں، وہ زمانی ترتیب. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو کر رہے ہیں یقیناً اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرفنا، ہم بدل بدل کے اس بات کو بیان کرتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے لیکن اس بات کو وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمفسائز کیا جائے کہ بات سمجھ میں آئے. ایک موقع پہ نہیں سمجھے دوسرے ایبسلیوٹلی. ایک انداز میں سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے انداز میں. میں اس سے یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں ایک ریالٹی کہ ہم سب کے مزاج مختلف ہیں. ہم سب پورے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کبھی آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ ذرا کاغذ پینسل لے کے کوئی 5 صورتیں لکھیں جو آپ کی فیوریٹ ہیں اور میں بھی لکھوں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آدمی ہماری کامن ہو. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، آدمی کی اپنی پرسنالٹی ہے، آدمی کے اپنے حالات ہیں، سو آدمی کا ٹیسٹ ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اہتمام کیا. کتاب تک ہی نہیں کہ آپ بعد میں ریفر کریں. آپ اس لیے وہ جب ایک تو کنڈیشننگ ایک ہوتی ہے کہ بار بار جس طرح ہم رٹا نہیں مارتے تو بار بار ایک چیز دہرائی جائے تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو یہ کتاب نہیں کہ آپ ریفر کریں، جب وہ بار بار گھروں کے ذریعے ایک چیز آ رہی ہے تو اس کائنڈ آف ری انفورسمنٹ اور سر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ مال غنیمت اس کے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو اس سے مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت ہے اس میں بالخصوص غرباء، یتیم، مسکین. یہ اللہ کا پروجیکٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کے ڈیزائن کے نتیجے میں بعض لوگ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ اصل میں میرا کام ہے. چنانچہ وہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے جو کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی مہربانی سے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، یہ میرا کام تھا، تم میرا کام کر رہے ہو نا، تو جب تم میرا یہ کام کرو گے تو تم یقین جانو یہ میرے لیے لون ہوگا، میں ایک ایک پائی تمہیں واپس لوٹاؤں گا بہت زیادہ کر کے. سو یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، آپ کو تو صرف آزمانے کے لیے بھیجا ہوا ہے، باقی تو سارے کام اس کے ہیں. آپ اس کی آزمائش میں ان چیزوں میں پورا اتر کے شامل ہو جائیں کہ جو اس کے ڈیفائنڈ پروجیکٹس ہیں، تو آپ کو ایک عظیم شرف ملتا ہے، اس میں آپ کو وہ اجر کا مستحق قرار دیتا ہے. ورنہ کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ کا قرض تو سر اس میں یہ اسپیسیفکلی ہے کہ ہم نے جو ہم پیسہ دیں یا جو بھی ہم خیرات کریں وہ جیسے ادارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص اس میں کام میں جو لگے ہوئے لوگ ان کو دیا جائے تو پھر یہ قرض ہوگا، یا ہم انڈیویجولی بھی اگر کسی کی کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس میں کنسیڈر ہوگا؟ میری انڈرسٹینڈنگ میں دونوں ہیں. اس لیے کہ اصل میں غربت کو، مفلسی کو، بیماری کو، جہالت کو مٹانا یہ بھی اصل میں اس لیے ایک پروجیکٹ بنتا ہے نا کہ اللہ نے دنیا کو جیسے ڈیزائن کیا اس میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے.
تو اللہ چاہتا تو کسی کو پیچھے نہ چھوڑتا، مگر اس نے ایسے دنیا کو ڈیزائن کیا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اور اس نے یہ چاہا کہ اس کے بعض بندے آگے آئیں اور اس دوری کو، اس فرق کو وہ کم کریں۔ تو میرے خیال میں صرف اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کے دین کے پروجیکٹس ہی نہیں ہیں، بلکہ عام غربت کو مٹانا بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی آپ اللہ کو قرض دیں۔ سر جو 70 لیڈرز ابھی باتیں اس صورت میں مطلب وہ ایسے تو مینشن آگے آئے گا الفاظ میں، باقی اس کی تشریح ہم کو تاریخ میں حدیث سے ملتی ہے۔ یعنی یہی ریلیشن شپ ہے حدیث کا قرآن سے، کہ قرآن اصل بات بیان کر رہا ہے اور تفصیلات آپ کو وہاں سے مل رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس میں بیان کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں کہ وہ 70 ہے یا 170 ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفایا کر دی۔ دیکھیں میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ زیادہ امپریس نہ ہوں کہ یہ میرا رٹا ہے۔ 1 to 5 ہے پہلا گروپ، 6 to 9 ہے دوسرا گروپ۔ یعنی قرآن مجید کے جو 7 گروپس ہیں ان میں پہلا گروپ ہے سورتوں کا 1 سے 5، دوسرا گروپ ہے 6 سے 9، تیسرا گروپ ہے 10 سے 24، چوتھا گروپ ہے 25 سے 33، پانچواں گروپ ہے 34 سے 49، چھٹا گروپ ہے 50 سے 66، اور ساتواں گروپ ہے 67 سے 114۔ سو ان میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مکی صورتوں سے آغاز ہو اور مدنی صورتوں پر اختتام ہو، اور ایک مکمل مضمون، جیسے مثال کے طور پہ آخری گروپ ہے نا، اس کا مضمون صاف معلوم ہوتا ہے، انذار ہے، یعنی اس قوم پر کہ جن پر قرآن مجید سب سے پہلے نازل ہوا۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ صورتیں ہیں جو جو ابتدائی زمانے کی ہیں، جن میں کہ ان کو چونکایا گیا، ان کو جگایا گیا، اور اس کے اگر آپ سیکوینس دیکھیں غیر معمولی اس کے اندر معنویت ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا اور گریجولی ان کا آپ کہیے کہ دائرہ محدود کیا، اور پھر آخر میں ان کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، ان کے بارے میں اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون، یہ بتا دیا کہ اب مسلمان غالب آئیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بتا دیا کہ یہ سب مارے گئے، ان کا لیڈر ابو لہب بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھی ختم ہو گئے، اور خدا کی توحید بلند ہو گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سو ایک سیکوینس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کی۔ جی سورہ فاتحہ نمبر 1، سورہ نور 24 سورہ نمبر 2، سورہ احزاب 33 سورہ نمبر 3، سورہ حجرات 49 سورہ نمبر 4۔ اس کے علاوہ اختلاف ہے، ایک جو اوپینین مجھے سمجھ میں آیا وہ ہے سورہ یاسین، اور کبھی کبھی بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے جواب نہیں آتے، تو چھٹے کو آپ اس میں ڈال دیں کہ ماسٹر صاحب تیاری کے بغیر آئے تھے، ان کو سوال کا پورا جواب نہیں آتا۔ جی میں یہاں سے پڑھ لوں، ویسے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک یہاں سے پڑھا کریں ایک وہاں سے پڑھا کریں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سامنے والے لوگوں کا اتنا روب ہوتا ہے کہ میں اس کو پڑھ نہیں پاتا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کیا ایمان لانے والے سب افراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے یا دوسرے لوگ بھی تھے؟ اگر تھے تو وہ کیسے بنی اسرائیل ہو گئے؟ دیکھیں ایک بات جان لیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے نا، یہ زبان کے ان اصولوں کے مطابق ہے کہ جو ایک اچھی زبان میں مانے جاتے رہے ہیں، ابھی بھی مانے جاتے ہیں۔ ان میں ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں اعلیٰ سبیل التغلیب، یعنی ایک بات بیان ہو رہی ہے، ایک گروہ کا نام لیا جا رہا ہے،
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسرے گروہ بیان نہیں ہوئے ہیں، ان کو علی سبیل التغلیب بیان نہیں کیا گیا. جیسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں تو سب جھک گئے سوائے ابلیس کے، تو لوگوں نے کہا کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آگے سورہ کہف میں بتانا پڑا کہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. یہ جو ہم نے کہا نا کہ فرشتوں کو کہا کہ جھکو، ان فرشتوں میں جن شامل تھے، مگر فرشتے چونکہ ڈومیننٹ مخلوق ہیں، سپیریئر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کا نام لیا، باقیوں کا نہیں لیا. بعض اوقات اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی آپ ایک چیز بیان کر رہے ہیں تو سب کا ذکر کرنا شروع کر دیں. یہ تو اس موقع پر ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کتاب کا دیباچہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں اور فلاں کا بھی کر رہا ہوں اور اپنے پوتے کا بھی کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے کتاب لکھتے ہوئے تنگ نہیں کیا فلاں. یار وہ اب اس موقع پہ پلیز، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ صرف موٹی بات کریں. تو یہ ایک سٹائل ہوتا ہے جس میں ایک بات کر دی جاتی ہے اصولی اور اس میں بہت سی دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں. سر اکثر لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اشرف نہیں ہوتا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلاتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ پتہ ہے تمہیں کیوں روکا ہے اس درخت کے قریب آنے سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. تو حضرت آدم کو کہنا چاہیے تھا کہ گیٹ لاسٹ، میں اس درخت کو کھانے کے پھل کو کھانے کے نتیجے میں فرشتہ بنوں گا، میں کبھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے میں تو سپیریئر ہوں. تو یہ اصل میں وہ یہ بات کو نہیں سمجھتے کہ وہاں سارا امتحان ہی یہ تھا کہ اللہ کا حکم تھا، انسان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں اب اس کو انڈیپینڈنٹ بنا رہا ہوں، تم نے اس کی انڈیپینڈنس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ڈالنا. یہ میری چاہے مخالفت کریں، چاہے خون بہائیں، چاہے فساد مچائیں، جھک جاؤ اس پر. سر پھر سپیریئر مخلوق تو فرشتے ہوئے نا. یہی معلوم ہوتا ہے. مگر جی جس طرح دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے جی دو ملکوں میں جی تو جو مطلب ہمارے فوجی ہوتے ہیں جب وہ مطلب مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں کہ جی وہ اپنی کنٹری کی خاطر لڑے تھے. اور دوسری سائڈ سے جب یوں ہوتا ہے تو ان کو پھر وہ شہید کیوں نہیں ہوتے، وہ بھی اپنی کنٹری کے لیے لڑے. جب کوئی دو ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے، تو دوسروں کے شہید کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیے دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کے شہید ہو گئے. یہ جو لفظ شہید ہے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو ہمارے دین میں بیان ہوا ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے کہ جو اب اردو زبان، پنجابی وغیرہ وغیرہ میں، ہندی میں مشہور ہو گیا ہے، اور وہ مفہوم اب دینی مفہوم سے الگ ہو گیا ہے. اس مفہوم میں اب ہماری زبانوں میں لفظ شہید اصل میں ہر اس شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی قوم، اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے. یہ لفظ اب اس دینی لفظ سے مختلف ہو گیا ہے. ویسے بائی دا وے دین نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ شہید لگائیں، کچھ کے ساتھ صدیق لگائیں، کچھ کے ساتھ صالحین لگائیں، کچھ کے ساتھ نمازی لگائیں اور کچھ کے ساتھ حاجی لگائیں. یہ دین نے نہیں کہا تھا، یہ تو ہمارے یہاں ایک چیز چل پڑی ہے کہ آپ فلاں حاجی صاحب ہیں. یہ ویسے واقعی سوال پتا ہے فلاں نمازی صاحب کیوں نہیں؟ تو وہ ایک ہمارے یہاں ریت چل پڑی ہے. دین میں، قرآن میں جو لفظ شہید ہے اس سے مراد ہے گواہ. کس کا؟ اللہ کے دین کا. اللہ کے رسول شہید ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے گواہ، و مبشرن و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا. تو سب سے بڑے گواہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، جنہوں نے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنی زندگی سے اللہ کے دین کی گواہی دی. یعنی لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی سچائی، اس کی حقیقت پیش کی. جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں سے لوگ کہ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے دین کو اختیار کیا، اس پر عمل کیا،
اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی اور یہ کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دی. تو ان کا گویا کہ شہید ہونا تو طے. تو اس مفہوم میں ہمارے یہاں یہ بات بیان ہوئی. If B in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is referred to authority of Allah with whose name every surah came, then why is Bismillah absent before the most important surah in which God's punishment is prescribed? How can divine vocabulary be limited that he could not affix his authority without referring to his Rahman and Rahim? دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے حوالے سے کی. ہم کو جیسے اللہ کا پیغام سمجھ میں آتا ہے, جو اس پیغام کو پڑھنے سے ہمارے اوپر تاثر ہوتا ہے, قرآن کا بیان اس کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اللہ نے یہ بات تو بیان کر دی ہے 113 صورتوں میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اسی کے نام اسی کی اتھارٹی سے پڑھا جائے گا. اب اللہ نے یہ مناسب سمجھا کہ سورہ توبہ کو اللہ کے عذاب کی سورہ مانا جائے, اسی جذبے سے پڑھا جائے. چنانچہ اس نے اور معاملات کے علاوہ یہ غیر معمولی فیصلہ کیا کہ اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس میں رحمان و رحیم کے اس کے ہونے کا ذکر ہے, اس کو بھی اومٹ کر دیا گیا. تو اس سے جو اس کی فورس ہے, جو اس کے اندر جو اس پنشمنٹ کے بارے میں فوکس ہے, وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. جی جی ابھی میرے ذہن میں کوشچن ہے جیسے کہ اکثر لوگ یہ بڑا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پاورٹی میں تھی ان کی زندگی اور یہ سب کچھ, لیکن اب میرے ذہن میں آئی جا رہی بات کہ وہ اس لیے تھی کہ جو لیڈرس تھے وہاں پہ کوئی مان نہیں پا رہے تھے, وہ یہ بھی تو ایک ریزن دے رہے تھے کہ ہم سے فائنینشلی طور پر نہیں ہے سپیریئر, تو یہ وجہ تھی کہ کیا وجہ تھی اس کے علاوہ بھی کہ انہوں نے اتنی ایک ٹف تھی ان کی زندگی اس کے ہاتھ. دیکھیں یہ جو قریش کے لیڈرز تھے نا, جو جن کو ہم آج پڑھا ہم نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا, فارغ کر دیا. ایک تو یہ بات تھی کہ وہ آلموسٹ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے. اچھا, یعنی وہ آپ سمجھیں کہ سینئر جنریشن سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہوتا ہے نا, ایک عمر میں بھی چھوٹے ہیں, ہمارے سامنے یہ پلے بڑے ہیں, یتیم تھے, اور رشتہ داری بھی تھی. تو وہ ایک سب کچھ کو ملا کر ان کے ہاں ایک ایروگنٹ بیہیویئر پیدا ہوا. اتھارٹی ان کے پاس تھی. حضور تو ظاہر ہے کہ کسی معاملے میں اپنے تمام تر اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ اس پاور ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم تھا اس میں کسی حیثیت میں وہ شریک تھے, بلکہ الگ تھلگ ایک بے مثال اعلیٰ کردار کی زندگی گزار رہے تھے. تو جب ایک اچانک یہ آیا تو ان کے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر جو بات نہیں ماننا چاہتے وہ اصل بات سنتے ہی نہیں. وہ اصل میں اس کے پیچھے جو بعض نتیجے ہیں جن سے کہ ان کو اثر پڑ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ یار یہ تو اب اس کا مطلب یہ تو لوگوں نے تو ان کو ماننا شروع کر دیا. جب لوگوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ خانہ کعبہ, اس کے 360 بت, یہ حج, یہ سارا مجمع, یہ تجارت, سب صفایا ہو جائے گا. تو وہ ان کا سارا زور اس پہ تھا اور انہوں نے شدید مخالفت کی, کیونکہ آغاز ہی میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے, ورنہ اعتراض ہونا تھا کہ آغاز رحم سے کیا جا رہا ہے اور ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بڑی عنایت آپ کی. بعض لوگوں کے نزدیک ایک رات آنے والی ہے, شب رات, جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ دخان میں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نزدیک تو وہ رات رمضان میں آتی ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو ہمارے ہاں شب برات جس کو کہتے ہیں, نہیں وہ پتہ نہیں کیسے غلطی ہے ہمارے ہاں ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آج ہی ہم نے ترجمے میں پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور سورہ دخان میں فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو اب تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ بھائی لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ایک ہی ہیں, اس کے دو نام بیان کر دیے گئے.
جیسے قرآن کا ایک نام قرآن ہے، ایک نام الفرقان ہے، ایک نام الذکر ہے، اسی طرح سے لیلۃ القدر کا نام ایک لیلۃ القدر ہے اور ایک لیلہ مبارکہ ہے، اس لیے کہ وہ جہاں اللہ کے فیصلوں کے اناؤنسمنٹ کی رات ہے وہاں بڑی بابرکت رات بھی ہے. ظاہر ہے اسی رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر نافذ ہوتے ہیں. If one wants to give sadaqah for a child, how does one do it? Do you say the name of the child or do you say the sadaqah is for Allah and then take name of the child? Please explain. Explain تو میں اس وقت کروں گی جب میرے سوال سمجھ میں آئے. آپ نے کسی چائلڈ کے لیے صدقہ کیوں کرنا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں آپ اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی آپ کام کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم جب کوئی بھی صدقے کا کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور ذبح ہو، وہ کوئی نیکی کا اور کام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کی نیت ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جب الگ سے آپ کوئی دعا کریں تو آپ اس بچے کے لیے دعا کریں. اس طرح کا مشکوک کوئی کام نہ کریں کہ جس میں غیر اللہ کا نام بیچ میں آ جائے کہ اللہ کے لیے مگر میرے بچے کے لیے. سر لیکن یہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ برا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو مجھے کوئی سمجھائی جا رہا تھا تو میں نے کوئی کہا تو کچھ نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ صدقہ کیسے کرنا. بس وہ سن لیا کریں آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکی کے کام کرنے اور اس سے دعا کرنے کے لیے انکریج کیا ہے. ہم اللہ سے جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں بھی اللہ کی توفیق ہی سے قبول ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو اس کی اسکیم ہے اس میں اس چیز کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اس نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے کو اس نے شامل کر لیا ہے. تو یہ میں بھی جو بات کر رہا تھا کہ بڑی شرف کی بات ہے کہ خدا کا ایک پلان ہے، اس پلان میں آپ شامل ہو گئے. خدا نے ایک کام کرنا ہے، ایک بندے کو صحت دینی ہے تو دینی ہے، آپ سے دعا بھی کروا لی، تو یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئی. صدقہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا. یعنی اس کے نتیجے میں آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی نیکی کا کام جس میں ظاہر ہے کہ جانور کی قربانی بھی شامل ہے، آپ نے اس کو ایک نیکی بنا کر خدا کے ہاں سپورٹ کرنے کے لیے اپنی دعا کو شامل کر لیا. تو اب خدا تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہے وہ بعض اوقات اس چیز سے بظاہر انفلوئنس ہوتا ہے. میں بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، فلاں نے دعا کی اور یہ ہوا، اور وہ ہونا اس کی حکمت میں بالکل طے ہوتا ہے. کرنا ہی بس انہوں نے مارجن رکھا ہوا ہے. کیا مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آ آپ نے کسی غریب کی ویسے ہی مدد کر دی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے جا کے ویسے کسی کی فزیکلی مدد کر دی، اور آپ نے کسی کو پڑھا دیا، کوئی نیکی کا کام. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صاحب تھے، بلکہ 3 تھے لوگ، جو ایک غار میں پھنس گئے، پتھر سامنے آ گیا اور پتھر نہیں جا رہا تھا. تو سب نے پھر اللہ سے دعا کی اپنی اپنی زندگی میں جو بہترین نیکیاں کی تھیں ان میں سے ایک نیکی کو بیان کر کے کہ یہ اگر تجھے پسند آئی ہے تو تو ہم پر یہ مہربانی کر کے یہ پتھر ہٹا دے. سو وہ اصل میں ایک ذریعہ بنتی ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ کو ذرا راضی کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی چیز بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. یہ اصل میں اس لیے آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ آپ نے اس کو زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. میں اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نا عام ایک فلو آف ایونٹس ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے بیمار ہو گیا، بیمار ہوتے ہوتے اس کو مر جانا تھا. خدا کیا اس کو مرنا نہیں تھا، اس کی بیماری ہوئی اور بیماری ٹھیک ہونی تھی. اب یہ جو ٹھیک ہونی تھی اس میں درمیان میں رشتہ داروں نے دعا بھی کی، اس کے جو ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں یہ بھی شامل. اس نے اس کو ٹال دیا. نہ کہ یہ کہ خدا نے فیصلہ تو کیا تھا بڑا سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، درمیان میں ایک بندہ آ گیا بکرا لے کے، تو اللہ میں نے کہا اب میں کیا کر سکتا، ان سے بکرا آ گیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ. اس لیے بات کو آپ کو پوری طرح سے سمجھنا ہے کہ خدا کی اسکیم ہے، اس اسکیم میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. ہمیں پورے اعتماد سے دعا کرنی ہے، ہمیں نیکی کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہی جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے. دعا جو ہے یہ اسکیم کو چینج کر دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چینج کرنے سے کیا مراد ہے.
چینج کرنے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ خدا نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہونا ہے، تو اچانک کسی نے دعا کی اور اس نے کہا اوہو ہو ویٹ اے منٹ اب نہیں ہونا. میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ ایک آپ اور میں بظاہر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے کام نظر آ رہے ہیں یہ بندہ گیا، خدا تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو نہیں جانا تھا، اس نے اس کو ایک خاص سٹیج پر بچا لیا، اور اس بچانے کی تفصیلات جو ہیں اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ اس کی بھائی نے، اس کی بیٹی نے اس کے لیے دعا کی، انہوں نے کوئی اسکول میں چندہ دیا، اور اللہ نے اس کو بھی اس پروسیس کا حصہ بنا لیا. تو یہ یوں ہوا، نہ کہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو ہے اچانک رک گئی. قرآن says that there is a Rasul for every ummat قوم. Is ummat قوم referred to human race started from Nuh's sons ummat قوم by location time in history? Is it correct that then the assertion is again does not hold for today's قوم? قرآن مجید کی بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں کہ اب انسان بستے ہیں اور پوری دنیا میں وہ پھیل گئے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا آدم علیہ السلام کے بعد کافی عرصے بعد تک کہ جب انسانیت دنیا کے ایک ہی خطے میں تھی. آبویسلی ایسا ہی ہوا ہوگا. آدم و حوا سے جب انسان کا سفر کا آغاز ہوا تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کے بیٹوں نے اگلی فلائٹ لے کر اور امریکہ پہنچ گئے، بلکہ وہ سب ایک طویل عرصے تک ان کی اولاد اور ان کی اولاد ایک ہی علاقے میں ذرا ذرا سے ڈسٹنسز کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں اللہ نے ہر قوم پر ایک رسول بھیجا. پھر یہ قومیں پھیل گئیں، کوئی ہندوستان آ گئے، کوئی چین آ گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی اور افریقہ کے اور علاقوں میں چلے گئے. اب یہ جو قومیں ہیں ان کے پیچھے ایک رسول آ چکے ہیں. یہ ہے اصل میں اس سے مراد کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٌ. جی 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 ہمارے جو چلے گئے بزرگ خاون یا ماں باپ چلے گئے، اب آج کے یہ جو ہم بات ان کو پڑھ کے بچتے ہیں، اور ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں جو ان کی ایلیویشن کی. جی میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ان کی اجازت سے بدتمیزی کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو میں اونچا کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے بغیر پریشانی کے کچھ کھانے کا موقع مل جائے گا. او مائی گڈنس، آئی ڈڈ ناٹ وانٹ دس ٹو ہیپن. جی گزارش یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سادہ جواب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے خود سے زندگی میں کوئی کام کیے تھے نیکی کے، ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اور مطمئن پازیٹیو سینس میں، ان نیکی کے کاموں کو ہم اور پھیلائیں. لیکن یہ جان لیں کہ خدا کا جو قانون ہے وہ نہیں بدل سکتا. خدا کا قانون کیا ہے؟ وہ قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس بات کو حدیث میں بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شاندار اس کی تفسیر ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی چاہے اس کے جو اس نے خود کی. آپ نے فرمایا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں. ایک، اس کا کوئی صدقہ جاریہ کی نوعیت کا کام، کوئی ہسپتال، کوئی کنواں، کوئی درخت جو اس کی موت کے بعد بھی لوگوں کے کام آئے اور اس کا اجر اس کو ملے گا.
کیونکہ اس نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، یا کوئی علم جو اس نے چھوڑا، کتابیں لکھی، شاگرد چھوڑے، اب تو کیسٹس وغیرہ سب کچھ، یہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. اور تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، نیک اولاد، شاگرد وغیرہ وغیرہ جو اس نے اثرات چھوڑے. تو آپ کے جو بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. اور دوسرا، اگر ان کے کوئی نیکی کے کام ہیں، جیسے والدین کا ایک نیکی کا کام، تو ان کی اولاد ہے، اگر انہوں نے ان کی تربیت کی تو اپنی نیکی جاری رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں. تو یہ سارے کام کریں وہ. اور ختم ہوئی بھائی، فل اسٹاپ. اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے میں ڈیلی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے تربیتی پروگرام جاری کیے ہیں. اس میں سب سے بہترین نماز ہے. نماز کو ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ اپنی بھرپور دنیاوی ایکٹیویٹی کو توڑ کے ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ فجر کی نماز میں جب آدمی اٹھتا ہے تو ایک بھرپور ایکٹیویٹی کو چھوڑ کے اٹھتا ہے، بندہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے. تو اس موقع پر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے ان اعمال کو بھی اور اپنے ان الفاظ کو بھی جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں صحیح اسپرٹ میں، تو انسان دن میں 5 مرتبہ جب یہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر یہ سب کچھ کرم کیا ہوا ہے، مجھے اس کا شکر گزار ہونا ہے. اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کو جواب دینا ہے، اور اپنی غلطیاں بھی اس پہ واضح ہوتی ہیں، بشرطے کہ وہ ٹھیک طرح سے نماز پڑھے. یعنی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے نیت کر کے یعنی نماز کے لیے، تو اگر پیچھے کوئی جھوٹ بولے سامنے آیا تو خدایا میری سوری، مطلب میں تجھے فیس کیسے کروں، یہ تو ابھی میں نے گڑبڑ کی. تو لوگ نماز کو جاندار بنائیں. نماز میں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تم کو دیکھتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو آپ کے اوپر یہ کیفیت بھی طاری ہو جائے گی کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ان آنکھوں سے نہیں، اپنے دل کی آنکھوں سے. سو ایک نماز ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. غیر معمولی چیز ہے. آپ دیکھیں سال بھر ہم پتہ نہیں کیا کیا فضول کام کرتے رہتے ہیں، اچانک ایک مہینہ آتا ہے جو آنے والا ہے، اور وہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ پکڑ لیتا ہے جیسے نا سر سے کہ اب اپنے آپ کو بدلو. خود تو بدلنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، وہ ہمارے معمولات کو بالکل بدل کے ایک نئی زندگی ایک مہینے کے لیے گزارنے کے لیے کہتا ہے. اس میں وہ راتیں آتی ہیں جس میں ہم اٹھ ہی آتے ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے، اور موقع ملتا ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں. یہ بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے گھر جاتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے، اس کو ہم پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اپنی صحبت اچھی کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. یہ سب چیزیں مل کے انسان کے اندر بڑی گہری مثبت تبدیلی پیدا کریں. جب نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا تو آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ والی میری نماز زیادہ قیمتی ہے. بیمار ہے، جسم میں درد ہے، تو کنسیشن دیے ہمیں، اس کو ہلکا کریں. جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اصل نماز فرض ہے. اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں. اور اپنے آپ کو بتائیں کہ جب آپ مشکل میں ہیں
اس وقت نماز پڑھنے کا اجر کچھ اور ہی ہے. لیکن نماز آپ کو بہت زبردست مل رہی ہے پانچوں، تو سچی بات ہے کہ بعض اوقات یہ خیال آتا ہے پھر تو کوئی کمال ہی نہ ہوا. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یار بہت میں مصروف ہوں، بالکل جی نہیں چاہ رہا، مگر خدا تیرا حکم، آئی سلیوٹ یو، اور کھڑے ہو جائیں. یہی تو مقابلہ ہے. جی جی. نماز جنازہ یہ روایت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور دوسرے آئی ڈونٹ نو میبی قرآن شریف میں اس وقت تو دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نماز جنازہ دین ہے. دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا وہ دو شکلوں میں دیا، ایک قرآن اور ایک سنت. نماز جنازہ ہم کو سنت سے ملا. نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے پڑھائی. جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے دنیا کے کسی حصے میں آپ کر لیں، چنانچہ یہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دین کا کوئی عمل اگر پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ سنت، وہ ہو اسی لیے رہا ہے، سب اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ پھیل گیا. اور دین کا کوئی عمل کسی محدود علاقے میں ہو رہا ہے سمجھ لیں وہ بدعت ہے. اس لیے کہ پیغمبر کے دیے ہوئے دین کے علاوہ کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے کہ جس کا دیا ہوا دین وہ سارے مسلمان مان لیں. تو نماز جنازہ انہی میں سے ہے. رہی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ عام جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے اس طرح نہیں ہوتی. یعنی لوگ آتے رہے اور چند چند گروہ آتے اپنی دعا پڑھتے چلے جاتے پھر اور آتے. ایک اور معاملہ ہے پیغمبروں کے ساتھ خاص کہ جو بتایا جاتا ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. چنانچہ ان کا جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے جنازے کے لیے لے جا رہے ہیں ایسا نہیں، تو وہیں پر آپ کے لیے جو اہتمام کیا گیا، لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے طور پر داخل ہوتے، دعا کرتے، نکلتے اور لوگ شامل ہوتے. یوں یہ سلسلہ جاری ہے. پروبیبلی اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اور کوئی طریقہ پاسبل ہی نہیں تھا. امیجن کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سارا عرب آ گیا تھا، سارے عرب کے اس علاقے میں دین پھیل گیا تھا. تو یہ خبر تو ظاہر ہے سب کو اس نے اٹریکٹ کیا. ایسے ہوا وہ عام معمول کے مطابق نہیں. یعنی کہ پڑھائی کسی نے نہیں. سب پھر نہیں کوشچن پھر جو پیغمبران کا وہ جو عام لوگ ہیں جیسے غسل اور یہ سب کچھ وہ بھی نہیں تھا. نہیں وہ تو وہ الگ بات ہے. اگر جوانی میں آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا آپ کے بزرگوں کی رہ گئی ہیں اس کے لیے بھی وہ حل ہے کہ آپ دیکھیے کر کے پڑھ لیں. انسان اگر نماز چھوڑتا ہے جوانی میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اور گناہ کرتا ہے. تو جو گناہ بھی آپ زندگی میں کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے توبہ. ہمیں توبہ کرنی ہے. توبہ کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے، شرمندگی کے ساتھ اللہ کو سے وعدہ کرتے ہوئے کہ آئندہ نہیں کریں گے. اب توبہ کرنے کے کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں. ایک بندہ محض توبہ کرتا ہے، ایک بندہ توبہ کرنے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، ایک بندہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو روزانہ ریمائنڈ کراؤں گا کہ میں نے بڑا غلط کام کیا. تو بڑی اچھی بات ہے. قرآن کہتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اچھی توبہ کے ساتھ. وہ توبہ کے جو بہترین توبہ ہے. اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے جوانی میں نماز نہیں پڑھی تو اب میں اپنی اصل نماز کے ساتھ اور نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ دین میں حکم نہیں ہے. دین میں جو بات بتائی گئی ہے وہ تو صرف توبہ ہے. آپ نے عزم کیا کہ آج کے بعد میں اب نماز نہیں چھوڑوں، بس یہی کہا. جو گزر چکے ہیں ان کے لیے سوائے دعا کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ان کا عمل تھا. اس میں جو ہمارے ہاں باتیں بیان ہوتی ہیں
عمرے کے بارے میں، حج کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید کی روشنی میں اور ان تمام واقعات کو جو احادیث میں رپورٹ کیا گیا ہے ان کی روشنی میں بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ حج، عمرے یا روزے تھے جو یا تو منت مانی گئی اور منت کو پھر اس طرح سے کیا گیا کہ انہیں جو لواحقین ہیں، اولاد ہے وغیرہ، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر ان کا قرض اتارنا چاہیں اتار دیں. وہ جو قرض ہے وہ تو ظاہر انہی کو اتارنا تھا، یہ ان کی طرف سے اترے گا یا نہیں اترے گا یہ ان کی نیت ہے. لیکن آپ کو جیسے ظاہر ہے کہ معلوم ہوگا کہ والد صاحب اگر کوئی 2 لاکھ روپے کسی کو دینا تھا وہ فوت ہو گئے تو آپ دیں گے، پھر یعنی انہی کی اس میں سے دے دیں گے. یہ اصل میں ان کے بہاف پہ بعض چیزیں ہیں کہ جو اس پہلو سے بتا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی اپنے اس جذبے کا اظہار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ ہر انسان کے کام وہی چیز آئے گی جو اس نے خود کی. ٹائم ہو گیا؟ او یس ٹائم ہو گیا، آپ کو جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا جی. جزاک اللہ.